سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی جو ہے وہ جو شان ہے اس کے ہم منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سے بڑھ کر مانتے ہیں، یہ صرف نام لیتے ہیں، ہم ان سے بڑھ کر مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ شہیدہ شہیدہ، تو اہل سنت کے نزدیک ان کی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے، اور وہ بھی 3 رمضان کو، 3 رمضان سن 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اس پر بہت سے حوالے ہیں، طبقات ابن سعد کھول کے دیکھیں، اہل صحابہ کھول کے دیکھیں، استیاب کھول کے دیکھیں، ضرورت نہیں حوالہ دینے کی۔ تو 3 رمضان اہل سنت کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی وفات ہوئی، نہ کہ کوئی واقعہ جو گھڑتے ہیں جھوٹا، کوئی سا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اچھا، تو آئیں ان کے سامنے ہم ذرا آج آپ کے سامنے شیعہ کتابیں ہم کھول کے دکھاتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کے غیر معصوم مولوی پیش نہیں کریں گے، آج ہم ان کے جو ہے وہ روایات پیش کریں گے، شیعہ کتابوں سے روایات پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ثابت کریں گے کہ اس واقعے میں کتنے انہوں نے جو ہے وہ ڈھکوسلے جو ہے وہ بنائے ہیں، کتنے ان کے واقعات میں ان میں اختلافات ہیں، وہ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنے جاؤں گا اور بیان کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے اس واقعے میں انہوں نے کتنی بڑی جو ہے وہ بلنڈر مارے ہیں، اس ایک واقعے بیان کرنے میں انہوں نے کتنے تضادات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ کیونکہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا، جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کی اپنی بات یاد نہیں رہتی، کبھی کچھ بات کہتا ہے، کبھی کچھ بات کہتا ہے، کبھی کچھ بات کہتا ہے۔ تو انہوں نے جو جھوٹ گڑھا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم پہلے کیا جھوٹ بول کر آئے ہیں اور اب کیا ہم جھوٹ بولیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ، یہ سیدہ فاطمہ کی کرامت ہے اور سیدنا ابوبکر عمر کی کرامت ہے کہ ان پر جو ان پہ اختلافات پیدا کرنے والے، ان کو جو ہے وہ ایسا گھٹیا واقعہ جو ہے پیش کرنے والے، ان میں اتنا اختلاف ہے اس واقعے بیان کرنے میں کہ آپ اختلاف سنیں گے تو آپ لازماً کہیں گے کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کے اختلافات پیش کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس واقعے میں کتنا اختلاف ہے۔ آج بات ہوگی صرف شیعہ کتابوں سے، پھر انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ہم سنی بکس پر آئیں گے، اور سنی بکس پر، سنی کتابوں پر جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم تفصیلی جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہماری بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جلانے کے حوالے سے صرف شیعہ کتب سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف، اب میں اختلافات بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کے مذہب میں یہ جو افسانہ انہوں نے گھڑا ہے اس میں کتنا اختلاف ہے آپس کی شیعہ کتابوں میں۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ حوالہ کھل رہا ہے، یہ الہجوم علی بیت فاطمہ، الہجوم علی بیت فاطمہ، یہ عبد الزہرا مہدی، اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ بھئی فاطمہ کے دروازے پر ابوبکر عمر آئے، سارا لشکر آیا، اس پر کتاب لکھی ہے۔ ذرا پہلا اختلاف دیکھیں، پہلا اختلاف کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قتل کس نے کیا، قتل کس نے کیا؟ تو یہ آیت ذرا ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے، یہ میں حوالہ کھول رہا ہوں، ایک منٹ ذرا، پہلے ہم اردو حوالہ پیش کرتے ہیں، حق الیقین پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حق الیقین آپ کے سامنے ہے، آپ اردو پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں حق الیقین جلد نمبر اول ہے، اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھیں، صفحہ نمبر ہے 184 اور 185، یہ پورا واقعہ دیکھیں آپ۔ اور خود عمر نے بھی لکڑیاں لیں اور اہل بیت کے دروازے پر جمع کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، عمر نے کچھ نہ سنا اور آگ منگوا کر دروازے پہ لگا دی، ٹھیک ہے جی، اب دروازے پہ آگ لگ گئی ہے۔ آگے چلیں، عمر نے کنفس کو یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر فاطمہ علی کے باہر آنے میں مانے ہو تو پرواہ مت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب عمر نے کیا کیا، آگ عمر نے جلائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، عمر نے کچھ نہ سنا اور آگ منگا کر دروازے پر لگا دی۔ اب آگ لگنے والا کون ہے ان کے مطابق؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آگ لگ گئی، آگ لگنے کے بعد کیا ہوا کہ سیدنا عمر نے پھر اپنے غلام کنفس کو کہا کہ بھئی جو بھی علی اور علی کے بیچ میں آئے اس کو جو ہے وہ جو جائے کرنا تمہاری مرضی ہے۔ پھر کیا ہوا، دروازے کے نزدیک آ کر مانے ہوئی، کون؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔
وہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے سامنے. کنفس نے دروازہ پیچھے دھکیل دیا اور جناب فاطمہ کے پہلو پر مارا. اب آگ عمر نے لگائی ہے, دروازہ کس نے گرایا ہے؟ کنفس نے گرایا. اور کیا ہوا؟ آگ کی ایک پسلی ٹوٹ گئی. اب کنفس نے دروازہ گرایا تو ان کی پسلی ٹوٹ گئی. کس کی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. اور وہ بچہ جو جناب فاطمہ کے طاہرہ کے شکم مقدس میں تھا, جس کا نام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا تھا, یعنی جو ہے وہ کس سے لیکن سے کیا دیکھا؟ لیکن سے یہ سب پتا چلا کہ دروازے پہ آگ لگانے والے عمر تھے اور اس کو گرانے والا کون تھا؟ کنفس تھا. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوا؟ بچہ ضائع ہوا. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ آگ لگانے والا عمر تھا اور گرانے والا کون تھا؟ کنفس تھا. اب آگے چلیں. یہ آپ کے سامنے سلیم بن قیس, اس کے بڑا آج کل جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں رافضی. پہلے جو ہے وہ پہلے کے رافضی اس کا انکار کرتے تھے, اب تعریفیں کرتے ہیں. بہرحال چھوڑیں, ہمیں کیا فائدہ ان کا جو ہے تعریف کریں, ہمیں تو ان کی کتاب پکڑ کے جو ان کو پیش کرنی ہے. کتاب سلیم بن قیس ہے, اس کا صفحہ نمبر 150 آپ دیکھیں. یہاں وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ثم نادى عمر. اب یہاں دیکھیں سارا عمر 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 کی بات ہے, کنفس کی بات نہیں ہے. اچھا جی, ثم نادى عمر حتى اسمع علي وفاطمة والله لتخرجن يا علي ولا تبايعن خلیفۃ رسول اللہ. یہ عمر نے کہا کہ اے علی باہر نکلو اور خلیفہ رسول کی بیعت کرو, یعنی ابو بکر صدیق کی بیعت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ فقالت فاطمہ یا عمر ما لنا ولک. اب خطاب کون کس سے کر رہی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے. دو باتیں. پھر یہ کہ فقالت یا عمر اما تتقی اللہ تدخل علی بیتی. اچھا, یہ کب کہا؟ فقال افتح الباب والا احرقنا علیک بیتکم. عمر نے کہا کہ آپ دروازہ کھولو ورنہ ہم آپ کے گھر پہ آگ لگا دیں گے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ عمر تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے. فابا ان ينصرف. تو پھر کس نے جو ہے وہ عمر نے انکار کیا. پھر کیا ہوا؟ بدا عمر بالنار فازرما فی الباب. عمر نے کیا کیا؟ آگ گھر پہ لگا دی. ثم دفعه فدخل. پھر دفع کون کر رہا ہے؟ دروازہ کا دھکا کس نے دے رہا ہے؟ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ عمر نے دھکا دیا. وہاں حق الیقین میں کیا تھا؟ دھکا کس نے دیا؟ کنفس نے دیا. یہاں الفاظ ہیں کہ ثم دفعه عمر, دروازے کو دھکا کس نے دیا؟ عمر نے دیا. فدخل, داخل ہوا. فاستقبلت فاطمہ وصاحت. پھر آگے فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور چیخی. کیا کہا؟ یا بتا یا رسول اللہ. فرفع عمر السیف. اب دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ عنہ چلائیں تو کیا کیا؟ عمر نے تلوار جو ہے وہ اپنی نیام کے ساتھ اٹھائی. فوجہ بھی جنبیہ. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پسلی پہ دے مارا. ٹھیک ہے. فصرخت یا بتاؤ, اور چیخی اے میرے ابا. فرفع صوت فضرب بھی ذراعہا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بقول ان کے کیا نکالا؟ ایک جو ہے وہ درہ نکالا, یا کہے کہ یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا جو مارتے ہیں قیدی کو. ٹھیک ہے جی, تو وہ نکالا. وہ کیا کیا؟ اس کے یہاں ذراع یا اس کے ہاتھ پہ دے مارا. اب یہاں سیدنا عمر دروازے گرانے والے ہیں سلیم بن قیس کے مطابق, اور جو بھی کرنے والے ہیں سیدنا عمر ہی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیدہ فاطمہ بھی مخاطب کس سے ہو رہی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ سے ہو رہی ہیں. یہاں کنفس کا ذکر نہیں ہے, کوئی بھی ذکر کنفس کا نہیں ہے. تو یہاں مارنے والے میں ان کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی, کہیں کہہ رہے کہ کنفس نے مارا اور کہیں کہہ رہے کہ کس نے مارا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے مارا. اچھا, تو یہ آپ کے سامنے اختلاف آپ نے دیکھ لیا. اور کنفس کی بات آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں آپ, یہی ہجوم علی بیت فاطمہ صفحہ 222. وقت کان کنفس ضرب فاطمہ بالصوت. یہاں اچھا یہاں کیا بول رہا ہے کہ کنفس نے سیدہ فاطمہ کو کوڑے مارے. کیا مارا؟ کوڑا مارا. ہین حالت بینہ و بین زوجہا, جب وہ سیدنا علی کے درمیان آ گئی اور کنفس کے درمیان. یہاں کنفس کے درمیان آ رہی ہے کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفس کے درمیان آ رہی ہے. اور وہاں سلیم بن قیس میں کیا تھا کہ عمر کے درمیان آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ پھر کنفس نے دروازہ نہیں گرایا. یہاں کہہ رہے کہ کنفس نے کیا؟ کوڑے مارے. ٹھیک ہے جی.
وارسل الیہ عمر ان حالت بینک و بین فاطمہ، اور عمر نے اس کو بھیجا تھا. سلیم بن کیس میں کیا تھا، عمر خود گئے تھے، ٹھیک ہے، عمر نے خود دروازہ گرایا، خود جو سارا کام کیا. یہاں کیا ہے کہ کنفس کو عمر نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے جی. تو کیا کیا ان حالت، اور عمر نے اس کو کہا تھا کنفس کو کہ جب اگر فاطمہ بیچ میں آئے تو اس کو بھی مارنا. فَأَلْجَا کنفس الی اجازت بیتہا، تو کنفس نے کیا اس کو دھکا دے کے ایک دیوار کی جو ہے وہ بنیاد پر لگے، یعنی دیوار پر جو ہے وہ دھکا دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. فَدَفَعَهَا فَكَسَرَ ضِلْعَهَا، فاطمہ کو دھکا دیا. دروازے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگر دروازہ مان بھی لیں کیونکہ سلیم بن کیس میں ہے الا اجازت باب بیتہا، چلو دروازے کی بات مان لیں، ٹھیک ہے، کہ کنفس نے کوڑے بھی مارے اور دروازے کو دھکا بھی دیا، اور اس سے کیا ہوا، سیدہ فاطمہ کی کیا ہوئی، پسلی ٹوٹ گئی. فَأَلْقَتْ جَنِينًا مِنْ بَطْنِهَا، تو اس کا کیا جو بیٹا جو پیٹ میں تھا وہ ضائع ہو گیا. فَلَمْ تَزَلْ صَاحِبَةُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَتْ، وہ اور بیمار رہیں اور وفات پائی، ٹھیک ہے جی، بیمار رہیں اور وفات پائی. اب یہاں سارے کام کرنے والا کون ہے، کنفس ہے. وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اس سے پہلے حوالہ تھا سلیم بن کیس کا، کرنے والا بھی عمر ہے، مخاطب بھی عمر سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو رہی ہے، اور یہاں سارے کام کرنے والا کنفس ہے. تو پہلا اختلاف کیا تھا کہ مارنے والا کنفس ہے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور دونوں کی روایت موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بہانہ کرتے ہیں کہ عمر کے حکم سے کنفس نے مارا. کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے کنفس نے مارا. اسی لیے کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی عمر کا نام لیتے ہیں کہ عمر نے سارا کام کیا ہے. کیا کیا، عمر نے سارا کام کیا ہے. اب ذرا آئے، میں اس کا رد میں انہی کے گھر سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں سارا کام کس نے کیا ہے، کنفس نے کیا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں، بارہ میں حوالہ کھولتا ہوں، وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا انشاءاللہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ان میں اختلاف ہے آپس میں کہ کیا ہے، سارا کام کس نے کیا ہے، جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور کیا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم کس نے دیا، کنفس کو حکم کس نے دیا تھا، سیدنا عمر نے دیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں، پھر اس کا جواب میں آگے جب کھل جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ساری باتیں آگے. اچھا ہاں یہاں دیکھیں، آپ یہاں دیکھیں، یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کنفس کی بات کر رہا ہے سلیم بن کیس میں، ٹھیک ہے. کالا ابان کالا سلیم، وہی سلیم بن کیس ہے. ایک سلیم بن کیس میں حوالہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو سارا کام کیا، یہاں کیا ہے، کنفس نے کیا. کالا سلیم فلقیت علیہ فسالت اما ثنا عمر، جو عمر نے کیا. فقال هل تدری لما کف عن کنفس ولم یغرم شیئا، سیدنا عمر نے کیا کیا تھا، اپنے سارے جو امال تھے ان سے کیا کیا تھا، ان سے جو ہے وہ دیت لی تھی، وصول کی تھی، لیکن بقول ان کے سیدنا عمر نے کنفس سے دیت وصول نہیں کی تھی، خراج وصول نہیں کیا تھا. ولم یغرم شیئا، کیوں کنفس سے نہیں کیا بھائی؟ سیدنا علی نے کیا فرمایا، قلت لا، سلیم کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں حضرت. تو سیدنا علی نے فرمایا لأنہ هو الذی ضرب فاطمہ بالصوت حین جاءت تحول بینی و بینہم، کہ سیدنا جو ہے وہ علی نے فرمایا کہ کنفس وہی تھا جس نے سیدہ فاطمہ کو کوڑے مارے تھے جب میرے اور اس کے بیچ میں فاطمہ آ گئی تھی. فماتت، اور جب سیدہ فاطمہ کی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس حال میں کہ اس کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، کس کے، ان کوڑوں کے نشان پڑ گئے تھے. بہرحال یہاں آپ کے سامنے میں نے اختلاف ان کا دکھایا کہ مارنے والے میں اختلاف ہے، مارنے والا کون ہے اس میں پریشان ہے یہ، ٹھیک ہے. تو مارنے والا کون ہے اس میں یہ پریشان ہے. اچھا آگے دیکھیں، آگے اختلاف مارا کس چیز سے، ذرا وہ دیکھیں. یہ نمونے آپ کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے، آپ خود ہنسیں گے کہ یہ کیا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، مارنے والا کون ہے. اب آتے ہیں کہ کس چیز سے مارا، کس چیز سے مارا. یہ آپ کے سامنے ہمارا کھل رہا ہے میرات العقول کا، ٹھیک ہے جی. اس کا ہے جز الخامس، جز نمبر 5، صفحہ نمبر ہے 318. یہاں دیکھیں کیا کہتا ہے اس کا واقع ملسی. کہتا ہے کہ کان سبب ذالک ان علماء غصب الخلافت و بایم اکثر الناس باسو الی امیر المومنین
جب سیدنا ابو صدیق جو ہے وہ بقول ان کے خلافت غصب ہوئی سیدنا علی کے، اور اکثر لوگ بیعت کر چکے سیدنا ابو صدیق کی، تو کیا ہے علی کو جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے بلا رہے تھے، تو علی نے انکار کیا، تو فباس عمر بن نار، تو عمر نے کیا کیا، آگ بھیجی، لے یہ رکا علی اہل بیت بیتہم، تاکہ اہل بیت کا دروازہ جو ہے وہ گھر جلا دیں، وہ اراد الدخول علیہ قہرن، زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، فمنعتهم فاطمہ عند الباب، تو فاطمہ نے کیا کیا، دروازے پر ان کو منع کیا، فاطمہ نے کیا کیا، دروازے پر ان کو منع کیا، فضرب کنفذ غلام عمر الباب، تو عمر نے کیا کیا، کنفذ نے کیا کیا، جو عمر کا غلام تھا اس نے کیا کیا، دروازہ گرایا فاطمہ کے پیٹ پر، فکسر جنبیہا، اور اس کی پسلیاں توڑ دیں، واسقطت ذالک جنینا، اور بچہ ضائع کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئیں اور اس کی وفات بھی اس مرض میں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کہتا ہے کہ فباس عمر بن نار، عمر نے بھیجا، خود نہیں گیا۔ سلیم بن کیس میں کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ خود گئے تھے، ٹھیک ہے، عمر خود گئے تھے۔ بہرحال عمر کو جو ہے وہ بھیجا، کس کو، کنفذ کو۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہاں کیا چیز گرائی، دروازہ گرایا۔ اب نوٹ کر لیں، گنتے جائیں آپ، کیا گرایا فاطمہ رضی اللہ عنہ پر، دروازہ گرایا۔ کس نے گرایا وہ بات ہو چکی اس پر۔ اب کیا چیز گرائی، پسلیاں کیوں ٹوٹی، اس پر آتے ہیں ہم۔ یہاں کیا، دروازہ گرایا تب پسلیاں ٹوٹی۔ اب آگے چلیں، دروازہ، اس کے بعد کیا ہے، لات ماری۔ یہ دیکھیں، یہی کتاب الہجوم صفحہ 224۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ ہے شیعہ ان کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے، یہ اس کی کتاب ترجمہ بحر الانصاب سے نقل کر رہا ہے، یہ اس کا ہجوم والا کیا کہہ رہا ہے کہ اول من نبی عبداللہ، امام جعفر فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کہ اے علی جان لو کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو امت تمہارا حق بھول جائے گی جو ان پر واجب تھا، اور جو سب سے پہلے جھگڑا کریں گے تم سے وہ کون ہوں گے، ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ فإنه يأخذ کتاب فدقہ جو ہے وہ کتاب وہ جو تم سے لے لیں گے، وَيَضْرِبُ بِرِجْلِهِ عَلَى بَطْنِ ابْنَتِ فاطمہ، اور کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ میری بیٹی فاطمہ کو کیا کرے گا، اس کے پیٹ میں لات مارے گا۔ کیا، لات مارے گا، پیٹ میں لات مارے گا، دروازہ نہیں گرائے گا، کیا، پیٹ پہ لات مارے گا۔ اب پہلے کیا بات ہوئی، دروازہ گرایا، یہاں کہہ رہے ہیں پیٹ پہ لات ماری۔ کس نے ماری، عمر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عمر نے مارا، ٹھیک ہے، کنفذ کی بات نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بات چل رہی شیعہ کتابوں کی، میں سنی کتابیں کھول ہی نہیں رہا ابھی تک، ٹھیک ہے، آج بات کر رہی ہے شیعہ کتابوں سے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہے وہ محسن ضائع ہوا، تو پہلے کس نے جو ہے وہ کیا ہوا تھا، دروازہ گرایا تھا، کس نے، کنفذ نے یا عمر نے۔ یہاں کیا ہے، عمر نے کیا کیا، لات ماری، ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ آگے چلتے جائیں، یہ عجیب و غریب کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں سلیم بن کیس، ٹھیک ہے جی، صفحہ 150 میں ہمارا پڑھا تھا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ کس چیز سے مارا۔ اچھا کس چیز سے مارا، یہاں دیکھیں، فرفع عمر السیف، عمر نے تلوار بلند کی، وہ فی غمدہ، اور وہ اپنے نیام میں تھی، فوجہ بھی جنبہا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پسلی میں ماری۔ کس نے، عمر نے ماری، ٹھیک ہے، پہلے دروازہ گرایا، دروازہ مارا، دوسرا کیا تھا، لات ماری، تیسرا کیا تھا کہ دروازہ، لات مارنا اور تلوار کا دستہ مارنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سارا جھوٹ گنتے جائیں آپ۔ اچھا یہی بات سلیم بن کیس والی اس نے نقل کی ہے، ہجوم والے نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مارنے کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کہ دروازہ گرایا گیا اور لات ماری سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تیسرا کیا ہے کہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا دستہ مارا، کس میں کہ عمر نے مارا، کس میں کنفذ نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا اختلاف۔ ایک اختلاف کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے مارا، کس نے مارا، عمر نے یا کنفذ نے۔ پھر دوسرا اختلاف کیا تھا کہ کس چیز سے مارا، آیا دروازہ سے گرایا گیا یا لات ماری گئی۔ تیسرا کیا تھا، آیا اس پر جو ہے وہ کیا تلوار دستے سے وار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے۔
آگے چلتے جائیں. آگے میں اختلاف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کوڑے کس نے مارے. کوڑوں پر آ جائیں. یہ ڈرامے بازیاں میں کافی ٹائم سے پڑھ رہا ہوں. مجھے حیرت ہے کہ کس طرح یہ جھوٹا مذہب جو ہے وہ ایک جھوٹ کو جو ہے وہ گھڑ گھڑ کے جھوٹے جو ہے وہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے. کوڑے کس نے مارے؟ ایک تو آپ نے دیکھا تھا کنفوس نے مارے تھے. یہ میں نے حوالہ پیش کیا آپ کے سامنے. کس نے مارے تھے؟ کنفوس نے مارے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کنفوس والا. اس کے بعد آگے چلیں. اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک منٹ میں کھولوں ذرا والا. تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا یہ آپ دیکھ جائیں. ہاں یہ آ گیا. یہ آپ دیکھیں میں شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے اسکرین. یہ کس نے مارے؟ یہ دیکھیں یہی کتاب الہجوم علی بیت فاطمہ. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 334 اور 335. ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں. اچھا کیا ہے کہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ کیا ہوئی؟ بیچ میں آ گئی. ٹھیک ہے. سیدنا علی کا انہوں نے حق کھا دیا تھا اس لیے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ حیران تھی کہ کیا کر رہے ہیں یہ. اب دیکھیں فوسب الیہا خالد بن ولید. یہاں کیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ خالد بن ولید نے آ کر کیا کیا؟ فضربها بالصوت علی عضدها حتى كان اثر في عضدها مثل الدملج. یہاں کس نے مارا ہے کوڑے؟ خالد بن ولید نے مارے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ تثبیت الامامت والا یعنی ابن جریر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ بن حسین الہادی. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب کا نام ہے تثبیت الامامہ. یہاں سے نکل کر رہا ہے یہ. اچھا کس نے مارا؟ خالد نے مارا. پہلے کیا بتایا؟ کوڑے کس نے مارے؟ کنفوس نے مارے. اور اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوڑے کس نے مارے؟ خالد نے مارے. گنتے جائیں آپ جھوٹ گنتے جائیں. تیسرا اختلاف کیا؟ کوڑے مارنے میں اختلاف. کوڑے مارنے میں ایک اختلاف کیا تھا کہ کنفوس نے مارا. پھر دوسرا اختلاف کیا تھا؟ خالد نے مارا. اور ایک اختلاف تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مارے کوڑے. ٹھیک ہے جی. اچھا بہرحال تو بقول ان کے کہ یہ اختلاف ہی اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ان کا مذہب یہ واقعہ صرف ایک واقعے میں اتنے اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چلیں. اور آگے چلیں ذرا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بقول ان کے پیشن گوئی کی ہے. وہ ذرا اختلاف دیکھیں آپ. اچھا یہ آپ کے سامنے کتاب کھول رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور کب فرمایا تھا یہ بھی آپ دیکھیے گا ذرا. یہ ماسات الزہرا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ بقول ان کے جو واقعہ ہوا ہے ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں دیکھیں اس کا جزء ثانی صفحہ نمبر 38 39 سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ذرا یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جالسن اذا اکبر الحسن فلما راہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. حسن آیا پھر حسین آیا پھر فاطمہ آئی پھر امیر المومنین آئے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کیا کیا سیدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فاطمہ بنت فاطمہ فإنّا سیدۃ النساء العالمین اعلان قال وإنّی لما رأيتها ذکرت ما يصنع بها بعدی كأنّی بها وقد دخل ذل بیتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وكسر جنبها واسقطت جنینا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول ان کے کیا فرما رہے ہیں پیشن گوئی. پہلے کیا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. حسن آئے حسین آئے فاطمہ آئی علی آئی. یہ دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے. پھر یہی واقعہ بتایا کہ فاطمہ پر یہ ظلم ہوگا وہ ظلم ہوگا. اب یہاں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر پھر سب آئے اور ان کو بتایا. ٹھیک ہے. پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ دیکھیں آپ. یہی کتاب ہے. اس سے اوپر والی روایت جو میں پیش کی نا یہ پیش کی روایت میں نے آپ کے سامنے. اب اس سے پہلے روایت وہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. سلیم بن قیس سے نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی بعد خطبۃ طویلۃ. یہاں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں. پہلے کیا بیٹھے ہوئے تھے حسن حسین فاطمہ سے سب آئے تو اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا. اب یہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان قریشن ستظاہر علیکم کہ قریش تمہارے اوپر جو ہے غلبہ کریں گے اور اپنا کلمہ اپنی بات تم کو جو ہے وہ ظلم سے منوا لیں گے زبردستی منوا لیں گے. اگر تم مددگار دیکھنا
تو ان سے جہاد کرنا، اگر نہیں دیکھنا تو اپنا ہاتھ روک لینا اور اپنے خون کو محفوظ کرنے رہا. وَأَمَّا إِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ لَعْنَ اللَّهُ قَاتِلَتِكَ، کیونکہ تمہیں شہید ہونا ہے اور تمہارے قاتل پہ لعنت ہے. یعنی اب شہید نہیں ہونا، فاطمہ کے دوران شہید نہیں ہونا، بعد میں تم شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ثم اکبر علی ابنتہ، پھر اپنی بیٹی کی طرف داخل ہوئے، جو ہے وہ مخاطب ہوئے. اب یہاں کیا ہے، خطبے میں بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. فقال انکی اول من یلحقنی من اہل بیتی، کہ اے فاطمہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے کے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. وسترین بعدی ظلما وغیظا حتی تضربی ویکسر ذلئی من اضلائک لعن اللہ قاتلک اضلائکی لعن اللہ قاتلک، کہ اے فاطمہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تمہیں جو ہے وہ تمہاری پسلیاں توڑی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، اور تمہارے قاتل پہ لعنت ہے. اب یہاں کیا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اور کیا ہوا، یہ بات بیان کی ہے سیدنا علی سے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. پہلے واقعے میں کیا تھا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، حسن آئے حسین آئے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کرنے میں بھی اختلاف. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اور دیکھیں، یہاں آپ دیکھیں یہ واقعہ، آپ دیکھیں یہ، آپ دیکھیں واقعہ، یہ بہار الانوار سے نکل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بہار الانوار کا جو ہے وہ جلد نمبر 6 ہے، جو ایک ہی جلد میں جمع کیا ہے، انہوں نے 3-4 جلدیں، لیکن اصل جلد اس کا کیا ہے، جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 475-76 ہے. یہاں سے نقل کر رہا ہے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار تھے، جب آخری میں بیمار پڑ گئے. ٹھیک ہے. امام قاسم بیان کر رہے ہیں کہ جب ملائکہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کیا کیا، علی کو بلایا، فاطمہ حسن حسین کو بلایا، کہ اور کہا کہ جو میرے گھر میں سارے نکل جائیں. وقال له ام سلمہ، قال لی ام سلمہ، ام سلمہ کو فرمایا کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر مت آنے دینا. پھر اس نے ایسا کیا. پھر علی کو بلایا اور فاطمہ کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ دیے، اور بہت دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھے اور اللہ کے نبی غمگین ہوئے اور روئے. فاطمہ بھی روئی اور فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے رونے سے مجھے بھی رونا آتا ہے، آپ نہ روئیں. ٹھیک ہے جی. اب رونا جس طرح شیعہ بیان کرتے ہیں رو رو کے، مجھے تو اسے رونا نہیں آتا، کیونکہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، ان کا مذہبی ڈرامے بازی ہے، تو یہ رونا مجھے نہیں آئے گا جو الہری وغیرہ روتے ہیں واقعہ بیان کر کے، کیونکہ جھوٹ ہے، مجھے پتا ہے. اچھا، تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے رونے سے میرا سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے اور میرا جو ہے وہ میرا دل قطع ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، میرا سینہ جل رہا ہے. اے اللہ کے نبی، اے سید النبی اولین والآخرین، اے امت کے امین، اے ہمارے حبیب، و نبی من لولدی بعدک، کہ اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اب یہ وفات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی بیمار ہیں، وفات کی بات ہو رہی ہے، اور سید فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. وَلِذُلٍ يَنْزُلُ بِي بَعْدَكَ مَنْ لِعَلِيٍّ، کہ آپ کے بعد میرے لیے کیا ہوگا، علی کا مددگار کون ہوگا. وَنَاصِرُ الدِّينِ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ، اللہ کے وحی کا مددگار کون ہوگا. یعنی علی امام ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ دین کا محافظ کون ہوگا. یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ علی کو کوئی امام نہیں مان رہی. ٹھیک ہے جی. پھر روئی سید فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی کو چہرے کو بوسہ دیا. پھر کیا ہوا، فرفع راسہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اوپر کیا. ٹھیک ہے. اور تو فاطمہ اور علی کا ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا. اور فقال لہو یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی. کیا، اب یہاں دیکھیں میں بات بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری واقعہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بیٹھے تھے ایک جگہ پر اور سارے آئے، حسن آئے، حسین آئے وغیرہ وغیرہ. پھر یہ واقعہ، یعنی اللہ کے نبی ایک بات کی خبر دے رہے ہیں لیکن مختلف طریقے سے خبر دے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے تھے وہ وہاں خبر دی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں خطبہ دیا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کی وفات کے دوران ہی خبر دی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر وفات کے دوران خبر دی ہے تو پہلے والے واقعے سارے جھوٹے ہوئے نا. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں اس بات کی. اچھا، فرما کیا رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں آپ. فرما کیا رہے ہیں کہ اے ابو الحسن، یہ ھذا ودیۃ اللہ و ودیۃ رسولہ. سید فاطمہ کا ہاتھ، علی کا ہاتھ اس کے اوپر رکھا
اور کہا کہ اے علی تمہارے لیے یہ ودیعت اللہ ہے، ودیعت رسول ہی، فاطمہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک امانت ہے اللہ کی اور رسول کی. اے علی تمہارے لیے فاطمہ کیا ہے؟ امانت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ان دکا تمہارے پاس فافظ اللہ وافظنی فیہا، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اس کی حفاظت کرنا، اور وافظنی فیہا، اور فاطمہ کے لیے کی حفاظت میرے لیے بھی کرنا. کیا؟ فاطمہ کی حفاظت کرنی ہے تمہیں. تمہارے پاس فاطمہ کیا ہے؟ تمہارے پاس فاطمہ امانت ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّكَ لَفَاعِلُهُ يَا عَلِيُّ هَذَا، اور تمہیں یہ کام کرنا ہے اے علی. تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے تمہیں، فاطمہ کی حفاظت کرنی ہے تمہیں. ٹھیک ہے. واللہ سیدۃ النساء اہل الجنت من الاولین والآخرین حاضی واللہ مریم الکبریٰ. پھر فاطمہ کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات 3 جگہ سے بیان کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کبھی کب فرمایا، کبھی کہاں فرمایا، کبھی کہاں فرمایا. یعنی اللہ کے نبی ایک خبر دے رہے ہیں، اگر پہلے خبر دے چکے پھر بار بار دینے کی ضرورت. جو تحصیل حاصل ہوا، تحصیل حاصل جو ہے وہ عربی میں ایک جو ہے وہ عیب ہوتا ہے، کس میں؟ کلام میں، کہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیا سیدہ فاطمہ کو سیدنا علی کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے علی فاطمہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی اور میری، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اب دیکھیں شیعوں سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سیدنا علی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. فاطمہ پہ دروازہ گرایا گیا یا کچھ بھی ہوا، یا لات ماری عمر رضی اللہ عنہ نے، یا جو ہے وہ کوڑے مارے گئے، یا دستے سے تلوار کے مارا گیا، لیکن علی خاموش ہے، علی کچھ نہیں کر رہے. یہ مجھے آپ بتائیں یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ کیا علی نے حفاظت کی اللہ کے نبی کی امانت کی؟ میں سوال کر رہا ہوں، آپ میرے شیعہ حضرات جو دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ خود دیکھیں، آپ عقل استعمال کریں، کیا اللہ کے نبی نے اس امانت میں خیانت کی یا اس کی حفاظت کی؟ ظاہر بات ہے خیانت کی ہے. تو کیا سیدنا علی نے اللہ کے نبی کی اس وصیت پہ عمل کیا نہیں کیا؟ آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ اللہ کے رسول سے بات بیان کرنے میں دھوکے بازی کر رہے ہیں اور خیانتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیں آپ کو دکھاؤں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیا ڈرامے کر رہے ہیں. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اور ہوگی، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح شیعہ مذہب میں یہ بات ہے نا، اس طرح میں آپ کو پیش کروں تاکہ شیعہ مذہب کے جھوٹ خیانت آپ کے سامنے واضح آ جائیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور یہ گھڑا ہوا واقعہ ہے. یہ سلیمان کیس آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. سلیمان کیس صفحہ 150. سیدنا علی نے کیا کیا؟ فوسب علی، جب سیدنا عمر نے جو ہے وہ گھر کو جلایا اور سارا واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ بھائی عمر نے جو ہے وہ تلوار کا دستہ مارا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور جو ہے وہ فرفع صوت فضرب بھی ذراعھا فنادت یا رسول اللہ، فاطمہ نے پکارا اے اللہ کے رسول، لبیس ما خلفک ابو بکر و عمر، تمہارے بعد ہمارے ساتھ ابو بکر عمر نے بہت برا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے؟ دفاع علی اللہ سلیلۃ النبوہ، علی کا دفاع کرنا نبی کی امانت میں. ٹھیک ہے جی. نبی کی امانت ہے کون ہے؟ فاطمہ، اس کا دفاع کر رہے ہیں علی. آئے دیکھیں کتنا دفاع کرتے ہیں. فوسب علی، جب واقعہ ہو چکا، یعنی علی بھی دیکھ رہے تھے کہ بھلے واقعہ ہو جائے، نوز باللہ، بھلے ٹوٹ جائے پسلی، بھلے میرا بچہ ضائع ہو جائے، پھر میں جا کے دفاع کروں گا. کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں یار، کیا اب یہ بکواس آپ نے کھڑی ہوئی ہے یہاں کہ پہلے دفاع نہیں کر رہے علی رضی اللہ عنہ، جب یہ واقعہ ہو چکا، سب کچھ ہو گیا، جو ہے وہ پھر یہ علی کو نوز باللہ جو ہے وہ غیرت آ رہی ہے شیعہ مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے جی. فوسب علی فغصب بالطلابیب ثم نطرہ فسرہ وجہ انفہ ورکبہ وہم بقتلہ. پھر علی جو ہے وہ اٹھے اور جو ہے وہ عمر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑا، اس کو جو ہے وہ گرایا، اور اس کے جو ہے وہ ناک میں اور جو ہے وہ گلے میں پکڑا، اور اس کو جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کی. فذکر القول رسول اللہ اما اوصا بھی، پھر اللہ کے نبی کی وصیت ان کو یاد آئی. کیا؟ والذی کرم محمدا بالنبوۃ، پھر کہا کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ جس نے نبی کو جو ہے وہ نبوت سے کرم جو ہے وہ کیا دی؟ عزت دی. اے ابن اسحاق، اگر اللہ کے نبی کا مجھ سے وعدہ نہ ہوتا
تو میں تمہیں وہ دکھاتا، میں تمہیں سبق سکھاتا، ان نقل آتا تو خلو بیتی، تو میرے گھر میں داخل بھی نہ ہوتا۔ اچھا، سیدنا علی نے حفاظت کیا کی ہے؟ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد، بچہ ضائع ہونے کے بعد، نعوذ باللہ، پھر علی کو نعوذ باللہ غیرت آئی ہے شیعہ مذہب کے مطابق، پھر آ کے یہ شیروں کی طرح اٹھے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے۔ یہ جو ہے حفاظت کر رہے ہیں آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی کے جو ہے وہ شیعہ مذہب مطابق، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تو سیدنا علی نے سارا کام ہونے کے بعد حفاظت کی ہے، اور کہہ رہے ہیں علی نے جو ہے وہ نبی کا فرمان تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، حالانکہ نبی کا فرمان یہ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں اگر آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابو بکر عمر کیا تھے؟ منافق تھے، تو قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں۔ اگر آپ کے نزدیک نعوذ باللہ ابو بکر عمر منافق تھے تو علی نے جہاد کیا؟ یا کیا اللہ کے نبی اس طرح کا فرمان دے سکتے ہیں کہ منافقین سے جہاد نہ کرنا، جب اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر ثم نعوذ باللہ منافق ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے خلاف کیوں حکم دیا؟ آپ ہی کا اصول ہے نا، جب روایت قرآن کے خلاف آ جائے اس کو نہیں مانیں گے، تو نہیں مانو اس روایت کو کہ اللہ کے نبی نے علی کو روکا تھا کہ جنگ نہیں کرنی تمہیں منافقین سے لڑنے کا حکم ہے۔ اگر ابو بکر عمر منافق تھے تو علی رضی اللہ عنہ لڑتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہی نہیں کہ نہیں لڑنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک طرف ہے کہ آپ حفاظت کرنا فاطمہ کی، دوسرا ہے کہ نہیں لڑنا، نبی کی قول میں جو ہے ٹکر آپ دکھا رہے ہیں، تضاد دکھا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں آپ نے کیا دکھا؟ جو سارا واقعہ ہو گیا، جب چڑیا کھیت چگ گئی، جب سارا واقعہ ہو گیا، پھر سیدنا علی جو کہ شیر بن کے اٹھے اور لڑے بھی کیا؟ بس پکڑ کے جو ہے وہ گرایا۔ اب آگے دیکھیں دوسرا ڈرامہ۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں یہ وہی واقعہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ دیکھیں تثبیت امامت، اور یہاں یا بن حسین الہادی الزیدی یمنی یہاں اس کی بات نقل کر رہے ہیں اپنی تائید میں، کہ یہاں جو ہے وہ زبیر نے جو ہے وہ کیا کیا، عمر نے جو ہے وہ کیا کیا، یہ سارا واقعہ عمر نے زید کے کیا کیا، فخرج علیہ زبیر بالسیف، زید جا کے وہ ہے وہ تلوار لے کے چلے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو کیا ہوا؟ تو ان کی تلوار لی گئی، تلوار کس نے لی؟ عبداللہ بن ابی ربیہ، اس نے جو ہے وہ زبیر کو پکڑا اور اس کی تلوار لی اس کے ہاتھ سے، وضرب بہ الحجر حتی کسرہ، اور تلوار جو ہے وہ زبیر کی اس نے توڑ دی۔ فدخل البیت، علی کے گھر داخل ہوئے، فاخرجوا علیا ملبوبا، یہاں کوئی ذکر نہیں دروازہ جلانے کا، فاطمہ کو مارنے کا، یہاں کیا ہوا؟ علی کو گلے سے پکڑ کے لے کر آئے، نہ دروازہ جلا، نہ فاطمہ کو مارا گیا نعوذ باللہ، نہ سیدنا علی نے جو ہے وہ غیرت دکھائی اور عمر کو گلے سے پکڑا اور مارا۔ یہاں کیا ہے؟ بس گھر میں گھسے، علی کے رسے میں گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کیا ہوا؟ لے کر آئے۔ فتعلق بھی جماعت منہم حتی انتہوا بہ الی ابی بکر، اور کچھ لوگ آ کے سیدنا علی کو گلے سے پکڑ کر گلے میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے کر آئے ابو بکر صدیق کے پاس۔ یہاں کوئی علی نہیں لڑے، یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یا کوئی فاطمہ کو جو ہے وہ کوئی چوٹ نہیں لگی۔ یعنی روایت بیان کرنے میں آپ نے کتنے ڈرامے رچائے ہیں، کتنے ڈرامے رچائے ہیں آپ نے روایت بیان کرنے میں۔ حیرت کا مقام ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کے واقعہ بیان کرے، آپ اسے جھوٹا ہی کہو گے، پکی بات ہے۔ کوئی ایسے واقعے کو جس میں اتنے تضادات ہیں، کوئی بھی اس واقعے کو صحیح نہیں بولے گا، جھوٹ گھڑے اپنے واقعات میں آپ نے، ٹھیک ہے۔ میں آخری تضاد پیش کر کے پھر آگے چلتا ہوں، آپ کے ساتھ ناظرین آئے ہیں تو آخری تضاد میں بیان کرتا ہوں، پھر آگے آپ کو جو موقع دے رہا ہوں میں۔ اچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بقول ان کے میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور ان کی موت اسی حال میں ہوئی، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا تھا یہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں کتاب کھول رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ اچھا، ایک منٹ، ہاں جی، یہ والا دیکھیں آپ۔ سیدہ فاطمہ بیمار تھی نا، دیکھیں بیمار کیا ہیں،
اور بسترے پہ تھی. دیکھیں آپ بہار و انوار جلد نمبر اس کی 10 ہے. اصل جلد نمبر اس کی کیا ہے؟ اصل اس کی جلد نمبر ہے آپ کے سامنے 43 جلد نمبر 23. کافی سے نکل کر رہا ہے روایت اور سند پوری جو ہے وہ اس پہ کوئی جرا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کرے گا تو اس کو دکھائیں گے ہم. اچھا کون کہہ رہے ہیں؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر سے روایت ہے سمعتہ یقول عاشت فاطمہ بعد رسول اللہ 75 یومن کہ امام جعفر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ 75 دن 75 دن کیا رہیں؟ زندہ رہیں. لم تر کاشرتن ولا ضاحکتن، نہ ہی وہ مسکرائیں اور نہ ہی وہ ہنسیں. تاتی قبور شہداء، شہداء کی قبروں پہ آیا کرتی تھیں. کیا؟ پسلی ٹوٹی ہے، بیمار ہوئی ہیں، بچہ ضائع ہوا ہے. آپ اس عورت کا جس کا یہ حال ہو نا، ٹوٹی ہو پسلی، بچہ ضائع ہوا ہو، ابورشن ہوا ہو، اس عورت سے پوچھیں کیا حال ہوتا ہے بیچاری کا؟ کیا وہ گھومنے کے لائق رہتی ہے؟ اور تب تو میڈیکل فیسلٹی تھی بھی نہیں. آج تو بہت سے جو ہے وہ درد کی سوئیاں لگاتے ہیں، اینٹی بایوٹکس موجود ہیں. اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں ایسے واقعہ. پسلی ٹوٹی ہے، بچہ ضائع ہوا ہے، اور کیا ہے جب سیدہ فاطمہ زندہ رہیں ان دنوں میں کیا کرتی تھی؟ تاتی قبور الشہداء فی کل جمعۃ مرتین الاثنین والخمیس. ٹھیک ہے جی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جمعے کو، پیر کو اور جمعرات کو دو بار جاتی تھی. کیا؟ شہداء کی قبروں پر، یعنی جنت البقیع، یعنی سیدہ فاطمہ کے گھر اور جنت البقیع خود جاتی تھی. ہیں بیمار بقول ان کے، ٹوٹی پسلی ہے، بچہ ضائع ہوا ہے، سخت بیمار ہیں. ٹھیک ہے، ان بیماری میں انتقال بھی ہوا ہے، لیکن ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو، ہر جمعرات کو، اور کیا یوم الاثنین جو ہے وہ ہر اتوار کو آنا جانا ہے قبرستان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہر یعنی بدھ کو، منگل کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فتقول ہا ہونا کان رسول اللہ و ہا ہونا کان المشرکون، کہ یہاں اللہ کے نبی نے اس طرح کیا، یہاں مشرکوں نے یہ کیا. یعنی آپ جس کو بیمار کہہ رہی ہیں، جسے پسلیاں توڑوا رہے ہیں آپ نعوذ باللہ، وہ جو ہے وہ ہر جمعرات کو اور جمعے کو اور منگل کو جا رہی ہیں قبرستان. ٹھیک ہے جی. یہ بیماری کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا اور آپ دیکھیں ایک حوالہ دکھاؤں، مجھے تام ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے نا، تاکہ جھوٹوں کے جھوٹ ظاہر ہو جائے. اچھا یہ آپ کے سامنے حوالہ میں آپ کو کھول رہا ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں نا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کی کسی خبر نہیں ہوئی، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلا ان کو انتقال کا. یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ ڈرامہ آپ دیکھیں، ڈرامے کا رد دیکھیں آپ. یہ آپ کے سامنے بہار و انوار. ٹھیک ہے جی. اس کا آپ جلد نمبر دیکھیں 43. نقل کر رہا ہے روضۃ الواعظین سے، جب فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت شدید بیمار ہوئیں اور ومکث 40 لیلۃ فی مرضیہا، 40 دن تک اپنے مرض میں رہیں، الا ان توفیت، وفات تک. پھر آگے دیکھیں وفات ہوئی ان کی، اور وعلی ابیہا و بالہا و بنیہا، اور اپنے بیٹوں اور شوہر کے سامنے، اور جو ہے وہ کیا تھا ان کے سامنے وفات ہوئی ان کی. فصاحت اہل المدینہ، سارے اہل مدینہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے غم میں روئے، واحدتاً ایک دم ہو کر روئے. ہاں جی، کسی کو نہیں پتا چلا فاطمہ کا، بھائی کسی کو نہیں پتا چلا. یہاں کہہ رہے سارا مدینہ رویا. اچھا واجتمعت النساء بنی ہاشم فی دارہا، اور بنی ہاشم کی عورتیں ان کے گھر میں جمع ہوئیں. فصرخوا صرخۃ واحدۃ کادت المدینہ ان تتزعزع، اور یہ اتنا چیخی اتنا روئیں کہ مدینہ جو ہے وہ ہل گیا تھا، مدینہ میں زلزلہ آنے والا تھا. وَهُنَّ يَقُلْنَ، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اے سیدہ فاطمہ، اے اللہ کی رسول کی بیٹی. وَأَقْبَلَ النَّاسُ مِثْلَ عَرْفِ الْفُرْسِ إِلَىٰ عَلِيٍّ، اور لوگ جوگ در جوگ علی کے پاس آ رہے تھے. ہاں جی، پتہ کسی کو نہیں چلا. ہاں ڈرامے بازو. وَهُوَ جَالِسٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَبْكِيَانِ فَبَكَى النَّاسُ لِبُكَائِهِمَا، سیدہ فاطمہ کے پاس علی، حسن، حسین بیٹھے رو رہے تھے، سب ان کے ساتھ رو رہے تھے.
किसी को पता नहीं चला, हाँ झूठो, तुम्हारा झूठ ज़ाहिर हो रहा है। आगे देखें, वज्तमा नासु फजलसु वहम यज़ुज्जून वयंतज़िरूना अन तख़रुज जनाज़तु, लोग जो है बाहर इंतजार कर रहे थे कि जनाजा निकले, हम नमाज पढ़ें। वखरज अबू ज़र निकले, वक़ाल इनसरफ़ू फ़इन्न इब्नत रसूलिल्लाह क़द अख़्खरा इख़राजहा फ़ी हाज़िल अशिय्यति फ़क़ाम नास फ़न्सरफ़ू, लोग जो इंतजार कर रहे थे उनको अबू ज़र ने आके फरमाया कि अभी जनाजे में देर है। सैयदा फातिमा की वसीयत थी कि मुझे देर से लेके जाइएगा दफनाने के लिए, अभी आप अपने घर चले जाएं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, किसी को पता नहीं चला। यहाँ रिवायत आप कर रहे हैं कि भाई सारे पूरा मदीना रो रहा था, कोई जो है वो नहीं बचा था, सब उसके घर में जमा हुए रो रहे थे। इतने ड्रामेबाज हैं ये, इतने झूठे हैं कि इन्होंने जो झूठ गढ़ा है इस पे कायम भी नहीं रह सकता ये। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैंने काफ़ी बातें पेश की हैं। तो अभी साथियों को मैं मौका दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें।